آپ سب جانتے ہیں میں کسے بلانے جا رہا ہوں. محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب پڑھ کے گئے ہیں تو انہی کے 4 مصرے پڑھ کے صدر علی وقار سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ الگ بات کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. جناب منور رانا صاحب آج کے صدر علی وقار ایسے نہیں، اسٹینڈنگ اوویشن میں نوجوان ساتھی استقبال کریں گے صدر علی وقار کا، اور میں ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ برائے کرم مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے اور خطبہ صدارت سے لائیں. معزز حاضرین، بڑا مشکل کام ہے صدارت. یہ تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو اسے حج پہ روانہ کر دیتے تھے. ہمارے ہندوستان کا دستور یہ ہے کہ کسی شاعر کو اگر برباد کرنا ہے تو اسے صدر بنا دیتے ہیں، اور اس بربادی میں راحت اندوری کا ہاتھ بھی ہے. اس لیے کہ ایک بار پربھنی سے ہم اور راحت صاحب لوٹ رہے تھے تو ہم نے راحت صاحب سے کہا کہ مگر واقعی تم بڑے شاعر ہو. راحت صاحب نے کہا لیکن میرے راستے میں تم آ جاتے ہو. تو یہ پوری کوشش کر ڈالی انہوں نے کہ ہم ان کے راستے میں نہ آئیں. لیکن بہرحال یہ ہے کہ راحت صاحب کی اور ہماری نوک جھونک بہت مشہور ہے، اور یہ ایک دوسرے سے محبتیں ہیں، اور جتنی محبتیں یہ میں کھلے عام کہتا ہوں، راحت سے بھی کہتا ہوں، کوئی دکھ سکھ ہوتا ہے تو ہم راحت سے شیئر کرتے ہیں. راحت کی والدہ کا انتقال ہوا تو سب سے پہلے راحت نے مجھے فون کیا. یہ اس طرح کا تعلق ہے. آخر آج کا جو مشاعرہ تھا، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری صدارت میں یہ مشاعرہ کسی حد تک کیا بہت حد تک کامیاب ہوا. میں تمام شعراء کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہترین کلام سے بمبئی کے اس تاریخی مشاعرے کو اس لائق بنا دیا ہے کہ ہر سال اس مہینے میں لوگ اس مشاعرے کا انتظار کریں گے. میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں. اور صدارت میں اتنا کلام پڑھ لیا جاتا، اتنا سن لیا جاتا ہے کہ پھر آدمی سنی ہو کے رہ جاتا ہے، اس میں کچھ ہمت نہیں رہتی ہے. لیکن بہرحال جو میں مشاعرے میں ہوں تو کچھ شعر سنا رہا ہوں. راحت صاحب جی داد دیجئے گا، آپ داد دیں نہ دیں، لیکن میں شاعر بہت بڑا ہوں. یہ بیماریوں میں حضرات بہت بھول گئے سب. یہ ہمارا کا تو شاید دوسرا مشاعرہ ہے. میں آیا ہوں 6-7 مہینے میں. ابھی ڈی سی ایم گیا تھا یا یہاں آیا ہوں. آفتاب کا مشاعرہ تھا، اس میں تو آنا ہی تھا. تو کچھ شعر میں ظاہر سی بات ہے الگ الگ لہجے ہیں. یہ شعر جیسے میں کہتا ہوں مطلب یہ ان بچوں کے لیے ہے جو ہمارے بیٹوں کی طرح ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں. یہ ان کے لیے ہے. جی ہوتا یہ آیا ہے یا یہ ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں خرابی آ گئی ہے کہ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگ ہیں اگر ہم ان کو سنبھال کے رکھتے ہیں، ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں تو وہ اینٹک کہلاتے ہیں. لیکن اگر انہیں ہم کمرے کے کسی کونے میں دفن کر دیتے ہیں تو وہ کباڑ کہلاتے ہیں. تو میں اپنے بچوں کو یہی سکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بزرگ جو ہیں وہ آپ کا اینٹک ہیں، آپ کی سلامتی ہیں. ایک مطلب میں عرض کر رہا ہوں. ارشاد. مطلب یہ ہے، مطلب وہی کہہ رہا ہوں جو میں اپنے بیٹے سے کہتا ہوں. تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح. واہ. تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح. واہ 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 واہ. تم ہمیں ساتھ میں رکھا کرو عادت کی طرح، ورنہ ہم اٹھ کے چلے جائیں گے برکت کی طرح. اور میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا. میں نے خود اس کو گناہوں کی طرح چھوڑ دیا،
وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح. واہ واہ واہ. وہ مجھے چھوڑنے والا تھا عبادت کی طرح. ایک لفظ ہے عدت، جو لوگ ہمارے غیر مسلم ہیں وہ اس سے واقف نہیں ہیں. تو انتقال کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد یا طلاق کے بعد 3 مہینے 13 دن عورت بالکل الگ تھلگ کنارے میں گھر کے کسی کونے میں رہتی ہے. اسے میں نے مطلع بنایا ہے، لفظ عدت اسے کہتے ہیں. اور ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ایسے الفاظ گرے پڑے ہوئے ان کو ہم اٹھانے کی کوشش کریں. ہاں، اس کے لیے معافی. ایک تو دیکھ رہے ہیں آواز میری بڑی گرفتہ ہے، تو حالانکہ ایسی بوتل جب راحت صاحب لے کے بیٹھتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے، لیکن ہم اگر لے کے بیٹھے ہیں تو لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ انور ندیم کا ایک شعر ہے کہ زندگی پیار بھری میں نے یقیناً جی ہے، لوگ پیتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں نے پی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں وہ مہاجر نامہ، یہ موقع، یہ زمانہ بھی جیسا ہے کہ جیسا راحت صاحب نے بھی کہا کہ جو تقسیم کے زخم نے آج بہت اچھا شعر سنایا. چار تن کے چونچ میں تھے وہ 4 دانے ہی رہے، 4 دانے. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، تھوڑا سا میں 2 منٹ کے لیے میں بتا دوں کہ اس کی وجہ کیا تھی. وجہ صرف یہ تھی کہ جب میں ایک بار پاکستان گیا مشاعرے میں 2006-07 کے بعد، تو میں گیا ہی نہیں، گھٹنے اٹھنے ٹوٹ گئے. تو وہاں ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ رانا صاحب آپ کو کل چلنا ہے حیدرآباد سندھ. میں نے کہا یار میں چل نہیں پاتا ہوں ٹھیک سے، میں نہیں جا پاؤں گا. انہوں نے ضد کی نہیں صاحب پچھلے سال بھی آپ نہیں گئے تھے. میں نے کہا نہیں، آئی ایم سوری، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. وہ کہنے لگے رانا صاحب دیکھیے آپ کو جتنے پیسے آج یہاں مل رہے ہیں اس سے دگنا چوگنا ہم آپ کو دیں گے، لیکن آپ کو چلنا پڑے گا. میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے بہت بری بات کہی، آپ نے مجھے بازار بنا دیا. میں آپ کا پڑوسی ہوں، آپ کا مہمان ہوں، ممکن ہے کہیں سے آپ سے رشتہ داری بھی نکل آئے، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا تھا. وہ بھی شرمندہ ہوئے، انہوں نے سوچا شاید ہم نے غلط بات کہی، اور فوراً انہوں نے معافی مانگی. میں نے بھی سوچا بقول شاعر جمالی کہ ضرورت آخری منزل پہ گھنگرو باندھ لیتی ہے. تو میں نے سوچا کہ نہیں اب ان کو لے جانا تھا مجھے، اس لیے ایسی بات انہوں نے کہی. جب میں لوٹ کر اسٹیج پہ آنے لگا تو میں نے 2-3 شعر کہے. پھر میں نے پوری ایک کتاب ہی میری مہاجر نامہ آئی جو ہے اردو میں، ہندی میں، بہت زبانوں میں. تو بہرحال پھر میں نے کچھ شعر کہے. تو میں نے آ کے وہاں میں نے وہ شعر پڑھے اسٹیج پر. اسی وقت میں نے کہا اس میں یہ شعر جو ہیں میری طرف سے ان صاحب کے لیے ہیں جنہوں نے ابھی میری بولی لگائی تھی، اور مہاجروں کی طرف سے پاکستانی حکومت کے لیے ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ وہ پاکستان جا کے 4 پیسے ان کے پاس ہوئے ہیں. وہ ہندوستان کے امیر زادوں میں تھے جو پاکستان جا کے برباد ہو گئے، اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا. یہ تھا واقعہ. مطلب یہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں بہت تھوڑے سے شعر یاد ہیں. جی. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. واہ واہ واہ. مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں. تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے. واہ 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 واہ. کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے. شکر اس جسم سے کھلواڑ کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں. اور شعر یہ ہے کہ یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے. یہ خود غرضی کا جذبہ آج تک ہم کو رلاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں.
اور دیکھیں اس میں اس شعر میں ترکیب کہ بھتیجا چھوڑا کہ ہم بیٹے تو لے آئے بھتیجا چھوڑ آئے ہیں واہ 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 اور بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی بھتیجی اب سلیقے سے دوپٹہ اوڑھتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑ آئے ہیں اور ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئی آخر ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہماری اہلیہ تو آ گئیں ماں چھٹ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے ہیں سونا چھوڑ آئے ہیں وہ بیٹھک ہاں وہی اقبال میاں دیکھیے گا زمانہ آپ دہلی والے ہیں وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں وہی بیٹھک وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک ارے ہاں وہی بیٹھک وہی تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں وہی تو جلد بازی میں وہ حقہ چھوڑ آئے ہیں جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے جو ایک پتلی سڑک اناؤ سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑ آئے ہیں اور تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں تو ہم سے چاند اتنی بے رخی سے بات کرتا ہے ہم اپنی جھیل میں ایک چاند اترا چھوڑ آئے ہیں اور شعر یہ ہے کہ یہ 2 کمروں کا گھر اور یہ گزرتی زندگی اپنی وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے وہاں اتنا بڑا نوکر کا کمرہ چھوڑ آئے ہیں محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا محرم میں ہمارا لکھنؤ ایران لگتا تھا مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑ آئے ہیں ہمارے اتر پردیش میں ایک جگہ ہے بھدوہی وہاں کارپیٹ بنتی ہیں پاکستان ہماری ہتھیلی بھر ہے لیکن غراتا بہت ہے شعر دیکھیں میں نے بنایا ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہم ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی بھدوہی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑ آئے بچھا دیتے یہاں پر تو زمین ڈھونڈے نہیں ملتی بھدوہی میں جو قالینوں کا ٹیلا چھوڑ آئے ہیں ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو ہمیں ہنسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے بنے پھرتے ہیں یوسف اور زلیخا چھوڑ آئے ہیں میں معذرت چاہتا ہوں جو مجھے آخری ایک شعر یاد ہے اور پسند بھی ہے وہ یہ ہے کہ رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا رعایا تھے تو پھر حاکم کا کہنا کیوں نہیں مانا جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے جو حاکم تھے تو کیوں اپنی رعایا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں معزز حاضرین صدر مشاعرہ کی حیثیت سے میں اس مشاعرے کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکریہ